سر سید احمد خان کی ولادت 1817 میں ہوئی اور وفات 1898 میں۔ انہوں نے 20 سال کی عمر سے مضمون نگاری اور تالیف و تصنیف کا کام شروع کر دیا تھا اور تا دم واپسی مارچ 1898 تک کرتے رہے۔ گویا 80 سال کی زندگی میں سے 60 سال علمی و ادبی خدمت میں گزرے۔ ایک طرف ان کی تعریفات کی کثرت جن کی تعداد 30 سے زیادہ ہے، دوسری طرف ان کی بے پایاں قومی و ملکی خدمت، تیسری طرف فرائض منصبی میں ان کی بے انتہا مصروفیت۔ حیرت ہوتی ہے کہ سر سید احمد خان اس سے گنا ذمہ داری سے کیوں کر عہدہ برا ہو سکے۔ اس حساب سے سر سید احمد خان کا دور 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے شروع ہو کر 19ویں صدی کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ سر سید سے پہلے فورٹ ولیم کالج کے ذریعے سے اور دوسرے مصنفوں کی کوشش سے اردو اسلوب تحریر اور تصنیف و تالیف میں سلاست، وسعت، جدت پیدا ہو چلی تھی۔ اردو میں علمی زبان بننے کی قابلیت واضح و ثابت ہو چلی تھی، لیکن سر سید کے زمانے سے اردو زبان و ادب میں نمایاں انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ سر سید کی تصانیف، اخبار، سوسائٹی، کالج کے ذریعے سے تعلیم اور وسائل تعلیم بھی وسیع ہو گئے اور ان کے زیر اثر بہترین مصنف بھی پیدا ہونے لگے جن کی اختراعات ادبی نے شمع راہ کا کام کیا۔ سر سید کی کوششوں کے ساتھ ساتھ دہلی، لکھنؤ، لاہور وغیرہ بہت سے مقامات پر تعلیمی ادارے قائم ہوئے اور انفرادی و اجتماعی سعی و کاوش سے 19ویں صدی کے ختم ہوتے ہوتے کائنات اردو ہی بدل گئی۔ 1832 سے اردو سرکاری زبان قرار پائی۔ 1835 سے اخبارات کو آزادی ملی۔ اسی سال سید احمد خان کے بڑے بھائی سید محمد خان نے دہلی سے سید الاخبار جاری کیا۔ سر سید کی سب سے پہلی علمی و ادبی خدمت اس اخبار میں مضمون نویسی تھی۔ غدر کے بعد جب سر سید نے اپنا مقصد حیات، مسلک کی زندگی اور لائحہ عمل متعین کر لیا اور تحریر و تقریر کے ذریعے سے قومی و ملکی، مذہبی و معاشرتی، اصلاحی و اخلاقی، علمی و تعلیمی خدمت شروع کی، اس وقت سے ان کے فکر و قلم اور زبان و بیان کا اصلی جوہر اور حقیقی کمال نمایاں ہوا۔ ان سے پہلے کسی ایک شخص کے زبان و قلم سے اس قدر گوناگون مضامین ادا نہ ہوئے تھے۔ سر سید کی مختلف موضوعات کی کتابیں، اخبار و رسالے کے مضامین، پبلک تقریریں اور پرائیویٹ خطوط شاہد ہیں کہ ہر نوع کی بہتر سے بہتر تحریر کی بنیاد ڈالنے والے سب سے پہلے سر سید ہیں۔ سر سید کی تحریر میں زبان و محاورے کی لطافت، بیان کی سادگی و صفائی، استعارہ و تشبیہ و دیگر صنائع کا اعتدال و بے ساختگی، بیان کا جوش، طرز ادا کی روانی، استدلال کا زور، محاکات و منظر کشی، حسب موقع متانت و ظرافت اس قدر کثرت، صحت اور موضوعیت کے ساتھ ہے کہ ان سے پہلے کہیں نہ تھی، ان کے ساتھیوں میں ان سے بہتر نہ تھی اور ان کے ہم زمانہ لوگوں میں اکثر انہی کے اتباع کی بدولت تھی۔ سر سید پیچیدہ سیاسی مسائل، باریک مذہبی نکات اور دشوار اصلاحی مباحث کو نہایت صفائی، سادگی، بے تکلفی اور زور و قوت کے ساتھ بیان کر سکتے تھے۔ ان کی برجستہ تقریروں اور قلم برداشتہ تحریروں میں بھی وہی انداز پیدا ہے جو غور و فکر سے لکھی ہوئی کتابوں و مضامین میں ہے۔ حسب موقع اسلوب بیان اختیار کرنا، شوقی و سنجیدگی سے برمحل کام لینا، جذب و اثر پیدا کرنا ان کے لیے بالکل فطری و طبیعی بات تھی، کسی خاص کوشش و ارادہ کو دخل نہ تھا۔ جن الفاظ و محاورات کے بولنے کی ان کو عادت تھی، بے تکلف ان کو استعمال کر دیتے تھے، یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ اہل زبان یا اہل دہلی کیا اور کس طرح بولتے ہیں۔ دقیق علمی، فلسفیانہ، سائنٹیفک، تنقیدی مضامین اس قدر سلجھا کر بیان کرتے تھے کہ اس فن میں گویا ان کو اولیت حاصل تھی۔ اس طرح انہوں نے اردو زبان میں ہر قسم کے مضامین ادا کرنے کی قابلیت ثابت کر دی۔ جہاں ان کو اصابت رائے حاصل نہیں ہے وہاں بھی ان کا خلوص و دلسوزی ناقابل انکار ہے۔ سر سید کی تحریر و تقریر ان کے مسلک و مشن کے سبب سے نہایت دور رس اور وسیع الاثر تھی، اس لیے ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے دشمنوں نے بھی نادانستہ و بے اختیار وہی طرز و روش اختیار کر لی اور اس طرح دوسروں کی تصانیف اور اخبارات و رسائل کی زبان میں بھی سلاست و صفائی پیدا ہو گئی۔ سر سید کے مذہبی عقائد اور قومی و تعلیمی مشاغل کو بہت سے مسلمان ناپسند کرتے تھے اور ان کی مخالفت میں کتابیں لکھتے تھے، اخبار نکالتے تھے، مضامین شائع کرتے تھے۔ اس ذریعے سے اردو میں بڑا لٹریچر پیدا ہو گیا اور یہ بھی بالواسطہ سر سید ہی کا احسان تھا۔ سر سید کی براہ راست تربیت سے اور ان کی تصنیف و تحریر کے اثر سے ملک میں نامور مصنف پیدا ہو گئے۔ مولوی وحید الدین سلیم نے سال ہا سال اور علامہ شبلی نے چند سال
سر سید کو ان کی تفسیر قرآن کی ترتیب میں مدد دی ہے۔ سر سید کو دیکھ کر ان بزرگوں میں صاحب تصوف بننے کا ذوق و سلیقہ پیدا ہوا۔ شبلی کا علم کلام کی طرف رجحان سر سید ہی کی تفسیر اور خطبات سے پیدا ہوا۔ مولانا حالی اور نواب محسن ملک بھی سر سید کے زیر اثر اور پیش نظر رہتے تھے۔ مولوی چراغ علی، نواب وقار ملک، نواب حاجی محمد اسماعیل خان سر سید ہی کی تحریر و صحبت کے اثر سے مضمون نگار مصنف بنے۔ مولوی عبدالحلیم شرر لکھنوی کی تحریر پر سر سید کی مقالہ نگاری کا اثر پڑا۔ مولوی عزیز مرزا، خواجہ غلام الثقلین، ظفر علی خان، خوشی محمد خان ناظر سر سید سے اثر پذیر و تربیت یافتہ ہیں۔ ان اعتبارات سے سر سید اپنے دور کے منفرد شخص ہیں، جو گویا ایک شخص نہیں بلکہ ایک ادارہ تھے۔ پوری 19ویں صدی میں کوئی دوسرا مصنف ایسا نہیں ہے جس نے تعداد میں اتنی زیادہ، مضامین میں اتنی مختلف، ثقافت میں اتنی گراں، خوبیوں میں اتنی اعلیٰ، فوائد میں اتنی کثیر، اثر میں اتنی وسیع تصانیف اردو کو بخشی ہوں۔ اس موقع پر یہ بات کہہ دینا بھی ضروری ہے کہ سر سید کی جو کچھ اولیت اور اولویت ہے وہ صرف تاریخی ہے۔ سر سید 19ویں صدی کے بہت بڑے قومی مصلح و رہبر تھے۔ مذہب، اخلاق، معیشت، تعلیم، سیاست، زبان و ادب سب میں اصلاح کرنا چاہتے تھے اور ان سب کو موجودہ جمود کی حالت سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن خود بڑی حد تک قدامت پرست تھے۔ اس لیے زبان و ادب میں باوجود جدت و وسعت پیدا کرنے کے اپنی طبعی و فطری قدامت کو ترک نہ کر سکے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی رہبری اور اصلاح اصل میں صرف ملکی و قومی حالات و ضروریات کی جانب متوجہ تھی۔ اس لیے ان کا طرز تحریر بیشتر صحافتی ہے اور ایسا ہونا غالباً ناگزیر تھا، اس لیے کہ ان کی زندگی سراسر عمل اور جد و جہد تھی۔ انہوں نے حالی و شبلی کی طرح کوئی شوقیہ کتاب نہیں لکھی۔ ان کی تمام تصانیف مقصدی تھیں اور مقصد تھا مناظرہ و مباحثہ، اصلاح اعمال و اخلاق، اشاعت علم و تعلیم، فلاح قوم و مذہب۔ اس لیے بجز چند مضامین کے تقریباً ہر جگہ ان کی تصانیف میں خطابت و صحافت نمایاں ہیں۔ پھر بھی تاریخی حیثیت سے سر سید کی تحریر رفتار اردو میں ایک ضروری موڑ ہے اور سر سید کی اس اہمیت و عظمت سے کبھی انکار نہ ہو سکے گا۔ سر سید کی تمام تصانیف کا مختصر جائزہ لینا بھی تھوڑے سے وقت میں دشوار ہے۔ سر سید کی تحریروں میں جو چیز آج بھی سب سے اہم اور کارآمد ہے وہ ان کے مضامین تہذیب الاخلاق ہیں، اور سب سے عجیب و نادر کارنامہ اور یادگار ان کی تصنیف آثار السنادید ہے، جس میں دہلی کی عمارتوں کا حال اور ان کے کتبوں کے چربے اور نقشے درج ہیں، اور 120 مشاہیر اہل دہلی کے حالات بھی جمع ہیں۔ سر سید کا رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی ان کی قومی محبت اور اخلاقی جرأت کا یادگار نمونہ ہے، جس میں مسلمانوں کو غدر و بغاوت سے بری ثابت کیا گیا ہے۔ لیکن خود سر سید کو اپنی جس تالیف پر فخر تھا وہ خطبات احمدیہ ہے۔ اسلام کے دشمن خصوصاً عیسائی مشنری لوگ اسلام پر جو اعتراضات کرتے تھے، سر سید نے ان سب کا جواب دیا ہے اور اسلام کے عقائد و اعمال اور اصول و قوانین کو عقل و فطرت کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی مقصد کے لیے سر سید نے تفسیر قرآن لکھی۔ سر سید مسلمان تعلیم یافتہ نوجوانوں کو دہریت، عیسائیت اور ضلالت سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے بڑی جسارت کے ساتھ اسلام کو اپنی عقل کے سانچے میں ڈال لیا۔ سر سید اپنے عقیدہ و نظریے کو جس اہتمام و قطعیت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، اس کی ایک مثال نہایت عجیب و دلچسپ ہے۔ سر سید نے اپنی تفسیر قرآن میں وحی، ملائکہ، حشر، معجزہ وغیرہ کے بارے میں جمہور مفسرین سے اختلاف کیا ہے۔ اس پر علماء سخت اعتراض کرتے تھے اور سر سید پر کفر تک کے فتوے دے دیے تھے، لیکن سر سید کو اپنے خیالات پر بڑا فخر تھا، چنانچہ انہوں نے ایک مضمون میں تعویل عقائد کرنے کے بعد یہ فقرے لکھے ہیں: یہ وہ حقائق ہیں جو نہ حکمت یونان میں پائے جاتے ہیں اور نہ فلسفہ و علم کلام میں، بلکہ یہ انوار ہیں مشکات نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بلا واسطہ سفینہ سینہ منور محمدی سے سینہ احمدی میں پہنچے ہیں۔ گو کہ نابلدان کوچہ حقیقت ان انوار محمدی کو نعوذ باللہ کفر و زندقہ سے تعبیر کریں۔ علماء کے اعتراضوں اور کفر کے فتووں سے متاثر ہو کر سر سید نے فارسی میں غزل لکھی تھی، جس کے 3 شعر یہ ہیں: ز کفر من چمی خواہی ز ایمانم چمی پرسی، ہما یک جلوے عشقست ایمانے کے من دارم، خدا دارم دل بریاں ز عشق مصطفیٰ دارم،
ندارت بھیج کافر ساز و سامانے کے مندارم ز جبریل امی قرآن و پیغام نمی خواہم ہما گفتار معشوق است قرآن کے مندارم۔ سر سید کا دور خصوصاً 19ویں صدی کے آخری 30 سال یہ امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں کہ یہ دور مشرقیت ہے، جس کے مقابلے میں 20ویں صدی کو عصر مغربیت کہہ سکتے ہیں۔ 19ویں صدی کی تصانیف میں مغربی علوم و فنون کا اثر کم اور انگریزی کے طرز ادا اور جدت اسلوب کا اثر بہت کم ہے۔ سر سید اور ان کے رفقا نے شبلی تک یورپ کے خیالات سے فائدہ حاصل کیا، لیکن بالواسطہ، اسی لیے ان کے ہاں یہ رنگ ہلکا ہے۔ ان کے دوسرے معاصرین مولوی چراغ علی، سید علی بالگرامی، جسٹس کرامت حسین، مرزا ہادی رسوا، عبدالحلیم شرر وغیرہ نے براہ راست یورپ کی زبانوں سے فیض پایا، اس لیے ان کی تصانیف کے موضوع، اسلوب، ترتیب سب میں یہ اثر زیادہ نمایاں ہے۔ پرانی تعلیم کے زیر سایہ اور نئی روشنی کی صبح صادق میں جتنے بہتر سے بہتر اسالیب بیان پیدا ہو سکتے تھے وہ سر سید سے شبلی و شرر تک پیدا ہو گئے۔ ان میں شبلی اپنے اسلوب کے توازن و تناسب، صحت و پختگی میں سب معاصرین سے بڑھے ہوئے ہیں۔ نذیر احمد اور محمد حسین آزاد اپنے اپنے رنگ کے موجد و خاتم ہوئے۔ سرشار اور سجاد حسین پنچی طرز ظرافت کے خداوند تھے۔ علوم و فنون اور موضوع و مضمون میں بھی 19ویں صدی کا آخری دور کامیاب ہے۔ سب سے زیادہ مذہبی کتابیں لکھی گئیں، ان کے بعد داستانیں اور ناول، پھر تاریخ و سیرت کا نمبر ہے۔ تذکرہ زبان و ادب 2-4 سے زیادہ نہیں۔ تنقید کا صرف آغاز ہوا۔ فلسفہ، سائنس، معاشیات وغیرہ بہت کم ہیں۔ سیاسی تصانیف برائے نام، لغت کی کتابیں متعدد لکھی گئیں۔ فرنگ آصفیہ سب سے پہلی جامع تالیف ہے۔ سر سید کے دور میں مشاہیر ادب یعنی آزاد، ذکاء اللہ، نذیر احمد، حالی، شبلی، رتن راج سرشار، عبدالحلیم شرر وغیرہ کے علاوہ بھی تمام ملک میں کثرت سے ہر موضوع کی تصانیف کا سلسلہ جاری تھا۔ امیر احمد مینائی کی ناتمام امیر اللغات اور تذکرہ انتخابی یادگار نادر تصانیف ہیں۔ منشی دیوی پرشاد سحر بدایونی اپنے زمانے کے مشہور ڈپٹی انسپکٹر مدارس تھے، نہایت ذی جوہر اور صاحب ذوق آدمی تھے۔ منطق، بلاغت، خوشنویسی، علوم و فنون کے متعلق 7-8 کتابیں تالیف کی۔ حکیم قطب الدین باطن اکبر آبادی نے شیفتہ کے تذکرہ گلشن بیخار کے جواب میں تذکرہ گلستان بے خزاں لکھا۔ اس کے علاوہ باطن نے ایک بڑا کارنامہ یہ کر دکھایا کہ میر حسن کی تمام مثنوی کا خمسہ کر دیا۔ سر سید کی تردید و مخالفت میں کافی ضخیم اردو لٹریچر پیدا ہوا۔ ان کے مخالفوں میں مولوی سید امداد العلی اور مولوی علی بخش کا سب سے پیش تھے۔ بے شمار مضامین اور کتابیں لکھیں۔ اسی گروہ میں ایک مولوی محمد علی بچرایونی تھے جنہوں نے سر سید کی تفسیر قرآن کی تردید و تنقید میں البرہان کے نام سے 1500 صفحوں کی ضخیم کتاب تصنیف کی، جس میں سر سید کے ایک ایک عقیدے کا رد موجود ہے۔ سر سید کے دور میں یعنی 19ویں صدی کی تیسری تہائی میں شعر و شاعری کا کارنامہ تصانیف نثر سے کم نہیں ہے۔ ایک مسدس حالی ہی کیا کم گرا قدر ہے اور ان کی دوسری نظمیں بھی، پھر امیر، داغ، جلال، تسلیم، اسماعیل میرٹھی، سرو جہاں آبادی، محسن کاکوروی وغیرہ بے شمار اساتذہ کی غزلیں، قصیدے، مثنویاں، نظمیں اردو زبان و ادب کی لازوال دولت ہے۔